بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی تاریخی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوب روح اور تنومند ہو۔ لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، انتانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے اسے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انتانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے دو ذاتی محافظ، ان کے اردلی اور دو ملازم بھی سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعہ دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا، ابھی تک حیران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ انتانون پکڑا جائے گا، ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہی کر دے، لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے، وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے، شمس الدین نے جواب دیا۔ گمشتین کے حرم تک رسائی ضروری تھی، تم انہیں بحثوں میں نہ پڑو۔ میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے۔ میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں، تیار رہنا۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہم تیار ہیں، سب نے کہا، لیکن ہمیں بر وقت اطلاع ملنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ اطلاع بر وقت ملے، شمس الدین نے کہا۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتا چلے جب انتانون شکنجے میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں۔ کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ گمشتگین سالار شمس الدین اور شاد بخت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہم کئی ایک لوگ ہیں۔ ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک الصالح بچہ ہے، وہ جن عمرہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، وہ صلاح الدین کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور صلاح الدین کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہران کے گردنواز سے کافی فوج تیار کر لی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران ریجنالڈ کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و ریز علاقہ آپ کی عملداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین کو شکست دے سکیں گے۔ وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے۔ صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں، ہم واقف ہیں، اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ صلاح الدین پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔
شمس الدین اور شاد بخت نے اسے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور صلیبی جو ہم سب کا دشمن ہے ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک الصالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا، مگر سلطان ایوبی کے صرف چھاپا مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ شمس الدین اور شاد بخت نے گمشدگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان ایوبی الرستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے۔ اس سلسلہ کو میں حماد کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں۔ گمشدگین نے کہا، آپ دونوں محتاط اور چوکنے رہیں اور چھان بین کریں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ سالار شاد بخت نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی بہت مضبوط اور تیز ہے۔ ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ گمشدگین نے کہا، اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرا پر رحم نہیں کروں گا۔ گمشدگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوج کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشدگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ اسکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دے دیں گے، وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی دیر تک اسکیم بناتے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشدگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اسے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے۔ انتنون اب گمشدگین کی رہائش گاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے 8 دن پورے ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھی، اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر لمحہ اسے ملنے کے لیے بے تاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انتنون کو اطلاع بھجوائی کہ رات اسی وقت وہ باغیچے میں آ جائے۔ بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا، باغیچے کے پیچھے اونچی دیوار تھی۔ فاطمہ نے کہلا بھیجا تھا کہ دیوار کے باہر رسہ لٹک رہا ہوگا۔ اس رات وہاں بہت بڑی ضیافت تھی۔ گمشدگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے تھے۔ ان میں صلیبی کمانڈر بھی تھے اور چند ایک مسلمان فوجی افسر بھی جو موصل سے چوری چھپے آئے تھے۔ گمشدگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی۔ ان سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ان میں شمس الدین اور شاد بخت بھی تھے اور ان میں گمشدگین کا قاضی ابن الحاشب ابو الفضل بھی تھا۔ یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا، اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناؤ سنگار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی، وہ پھدکتی پھر رہی تھی، ہر مہمان کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ اس سے جہاں بھی کوئی صلیبی اور اپنی فوج کا کوئی اعلیٰ افسر باتیں کرتا نظر آتا وہاں اس طرح پیٹ کر کے کھڑی ہو جاتی کہ انہیں شک نہ ہوتا۔ وہ ان کی طرف کان لگا دیتی۔ وہ شمس الدین اور شاد بخت کے پاس بھی گئی۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ بہت محتاط رہے اور اس کے کان میں کوئی راز کی بات پڑے تو انہیں بتا دے۔ انتنون سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے، لیکن اس نے یہ راز ان سے چھپائی رکھا کہ اس نے آج رات انتنون کو بلا رکھا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس سے باغیچے میں ملنے جائے گی، پھر واپس آ کر اپنا کام کرے گی۔ اس نے شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی خادمہ سے رسہ دیوار کے اوپر بندھوا کر پچھلی طرف لٹکوا دیا تھا۔ دیوار کی اندر کی طرف ایک درخت تھا۔ انتنون کو باہر سے رسے کے ذریعے اوپر آنا اور اسی رسے کو اندر کی طرف لٹکا کر درخت کی اوٹ میں اترنا تھا۔ اس ضیافت میں باہر سے نہایت اعلیٰ درجے کی ناچنے والیاں بلائی گئی تھی۔ ان کے علاوہ لڑکیوں جیسے خوبصورت نو عمر لڑکے بھی بلائے گئے تھے جو نیم اریاں ہو کر خاص قسم کا رقص کرتے تھے۔ حرم کی ساری لڑکیاں گمشدگین کی اس ہدایت یا حکم کے ساتھ موجود تھیں
کہ مہمانوں کو پوری طرح اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کریں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ فاطمہ بھی اس میں آزاد تھی کہ مہمانوں میں سے کسے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کیسی باتیں اور حرکتیں کرتی ہے۔ محفل کی رونق اور سازوں کے ہنگامے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ بے چین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ انتنون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک صلیبی کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ صلیبی روانی سے عربی زبان بولتا تھا۔ فاطمہ سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تاکہ یہ صلیبی اپنی دل کی باتیں اگل دے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ فاطمہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح سلطان ایوبی کو ختم کریں گے۔ ان باتوں کے دوران اس نے فاطمہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ فاطمہ نے مزاحمت نہ کی۔ اسے کچھ قیمتی راز حاصل ہو رہے تھے۔ صلیبی اسے باتوں میں لگائے محفل سے پرے لے گیا۔ چلتے چلتے وہ اندر والے باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں روشنی نہیں تھی۔ وہاں جا کر فاطمہ نے محسوس کیا کہ انتنون آ گیا ہوگا اور اس کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے صلیبی سے کہا کہ آؤ واپس چلیں، لیکن صلیبی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فاطمہ کوئی جھوٹ موٹ وجہ بتائے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مگر بھاگنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ بھاگنے کی بظاہر وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ صلیبی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی۔ فاطمہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ صلیبی نشے میں بھی تھا۔ اس نے دست درازی کی تو فاطمہ نے ہنس کر کہا، یہ سوچ لو کہ میں کس کی بیوی ہوں۔ اسی کی اجازت سے یہ جرت کر رہا ہوں، اس نے کہا اور فاطمہ کو اپنے قریب کی سیٹ لیا۔ کہنے لگا، تم جسے اپنا خامد کہہ رہی ہو وہ تمہارا خامد نہیں ہے۔ صلیبی نے کہا، اس حقیقت سے تم بھی واقف ہو۔ اگر وہ تمہارا خامد ہی ہے تو اس نے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے اور بادشاہ بننے کے لیے اپنی تمام بیویاں آج رات کے لیے ہم پر حلال کر دی ہیں۔ وہ بغیرت ہے۔ فاطمہ نے غصے کو ہنسی میں دبا کر کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صلیبی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جو آدمی اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم بیوقوف لڑکی ہو، عیش و عشرت سے کیوں بیزار ہو؟ کہتی ہوئی شراب بھی نہیں پیتی۔ فاطمہ کو دو باتیں پریشان کر رہی تھی۔ پہلی یہ کہ انتنون آ گیا ہوگا اور دوسری یہ کہ گمشدگین اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دوڑتی اس کے پاس جاتی اور اسے بتاتی کہ یہ آدمی مجھ سے دست درازی کرتا ہے۔ مگر وہاں صورت یہ پیدا کر دی گئی تھی کہ کسی مہمان کو، خصوصاً کسی صلیبی کمانڈر کو ناراض کرنا گمشدگین کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ وہ اپنی بیویوں کی عصمت کے عوض ان سلطان ایوبی کے خلاف جنگی مدد لے رہا تھا۔ فاطمہ جال میں الجھ کے رہ گئی۔ وہ اس صلیبی کے منہ پر تھوک نہیں سکتی تھی اور اسے دھتکار بھی نہیں سکتی تھی۔ ان مجبوریوں کے باوجود اپنی عزت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اسے ذرا سلجھے ہوئے طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی جو محض بیکار ثابت ہوئی۔ اسے بڑی شدت سے خیال آیا کہ انتنون آ گیا ہوگا۔ وہ پیچ و تاب کھانے لگی۔ اس ذہنی کیفیت میں صلیبی نے ایک بےہودہ حرکت کی۔ فاطمہ بھڑک اٹھی۔ وہ گھاس پر بیٹھے تھے۔ اس نے صلیبی کو بڑے زور سے دھکا دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ عورت میں غیرت بیدار ہو جائے تو وہ چٹان کو بھی دھکا دے کر گرا سکتی ہے۔ یہ صلیبی تو نشے میں تھا۔ اس نے اسے فاطمہ کا مذاق سمجھا اور کہکا لگایا۔ قریب ہی مٹی کا ایک بڑا گملہ رکھا تھا۔ فاطمہ کو غصے نے پاگل کر دیا۔ اس نے گملہ اٹھایا۔ یہ بہت وزنی تھا۔ گملہ اوپر کو اٹھا کر اس نے صلیبی کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا کہکے لگا رہا تھا۔ گملہ اس کی پیشانی پر گرا اور اس کے کہکے خاموش ہو گئے۔ فاطمہ نے گملہ پھر اٹھایا۔ صلیبی بے ہوش ہو کر پہلو کے بل ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے گملہ اپنے سر سے اوپر لے جا کر اس کے سر پر پھینکا اور وہاں سے غلام گردش میں چلی گئی۔ کسی کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے میں پچھلے باغیچے میں چلی گئی۔ محفل پر شراب کا نشہ طاری ہو چکا تھا۔ رقص عروج پر تھا۔ شرابیوں کو ہاؤ ہو نے اس قلعہ نما محل کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کسی کو ہوش نہ تھا کہ کون زندہ ہے اور کون قتل ہو گیا ہے۔ اس ہنگامے سے لا تعلق ہو کر فاطمہ پچھلے باغیچے میں گئی۔ انتنون کی محبت کے جوش اور نشے میں اسے ابھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک انسان کو قتل کر آئی ہے اور مقتول صلیبی ہے۔ وہ انتنون کو فخر سے سنانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت میں اس صلیبی کو قتل کر دیا ہے، مگر انتنون وہاں نہیں تھا۔ فاطمہ کا دل اس خیال سے ڈوبنے لگا کہ وہ آ کر چلا گیا ہے۔ اس نے درخت کے پیچھے جا کر دیکھا کہ رسہ باہر ہے یا اندر۔ رسہ اندر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انتنون آیا ہے، اس لیے رسہ اندر ہے۔ مگر وہ ہے کہاں؟ اگر وہ واپس گیا ہوتا تو رسہ باہر کو ہوتا۔
وہ وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اس اندھیرے میں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا. اس نے غور سے دیکھا, اس کی خادمہ معلوم ہوتی تھی. فاطمہ نے اسے آہستہ سے آواز دی. وہ خادمہ ہی تھی. فاطمہ کی طرف دوڑی گئی. اس نے فاطمہ سے کہا, اسے یہاں نہ ڈھونڈو, وہ آیا تھا. میں اس کے انتظار میں چھپ پر کھڑی تھی. میں نے اسے دیوار پر دیکھا. اس نے رسا اندر پھینکا اور اترنے لگا. ادھر سے 2 آدمی آتے نظر آئے. اس وقت وہ رسے سے اتر رہا تھا. دونوں آدمی قریب آ گئے. میں اسے خبردار نہ کر سکی. وہ دونوں درخت کے تنے سے لگ گئے. وہ جو ہی اترا, ان دونوں نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا. میں آپ کو ڈھونڈتی رہی, لیکن میں مہمانوں میں نہیں جا سکتی تھی. فاطمہ کو چکر آ گیا, اور جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ ایک صلیبی کو قتل کر آئی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے. یہ الف لیلہ کی پراسرار اور طلسماتی دنیا تھی جسے فاطمہ جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی تھی. اسے حرم کی ایک لڑکی نے خبردار کیا بھی تھا کہ وہ ایک محافظ سپاہی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر غلطی کر رہی ہے. اسے اب یہ مسئلہ پریشان کرنے لگا کہ انتنون کو کس نے گرفتار کرایا ہے. ان دونوں آدمیوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ وہ آ رہا ہے. اب فاطمہ کو یہ خدشہ نظر آنے لگا کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا. اسے اپنی خادمہ پر بھی شک تھا. وہ بھی تو مخبری کر سکتی تھی. وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی. خادمہ کو ساتھ لے کر اس نے اوپر سے رسا کھلوایا اور اسے کہا کہ اسے کہیں چھپا دے. وہ خود انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں سالار شمس الدین اور شاد بخت کی طرف دوڑی گئی. رقص اور شراب کی محفل گرم تھی. فاطمہ کو شاد بخت نظر آ گیا. اسے محفل کے انداز سے معلوم ہوا کہ صلیبی کے قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ خراما شاد بخت تک گئی اور اسے اشارے سے بلایا. الگ جا کر اسے بتایا کہ وہ ایک صلیبی کو قتل کر آئی ہے. اس نے قتل کی وجہ بھی بتائی. شاد بخت نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ فاطمہ کو کسی نہ کسی نے اس صلیبی کے ساتھ ادھر جاتے دیکھا ہوگا جہاں اس کی لاش پڑی ہے اور اس کے پکڑے جانے کا امکان بڑا واضح ہے, اس سے کہا, تمہیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے. تم اگر گرفتار ہو گئی تو میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ گمشدگین تم جیسی خوبصورت لڑکی کا قید خانے میں کیا حال کرائے گا. اگر اس کا باپ مارا جاتا تو وہ پرواہ نہ کرتا. وہ ایک صلیبی کماندار کے قتل کا بڑا بھیانک انتقام لے گا. میں کہاں جاؤں؟ فاطمہ نے پوچھا. تھوڑی دیر یہیں گھومو پھرو. شاد بخت نے کہا, میرا بھائی شمس الدین آ جائے تو اس سے بات کروں گا. وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ فاطمہ نے خوف سے کانپتی آواز میں پوچھا. کچھ دیر گزری انہیں اطلاع ملی تھی کہ پچھواڑے کی دیوار رسے سے پھلانگ کر ایک آدمی اندر آ گیا تھا. معلوم نہیں وہ کون ہے اور کس ارادے سے اندر آیا تھا. شمس الدین اسے دیکھنے اور اسے قید خانے میں ڈالنے یا جو بھی کاروائی مناسب سمجھے گا کرنے کے لیے گیا ہے. اگر تھوڑی دیر تک نہ آیا تو میں خود چلا جاؤں گا. دل مضبوط رکھنا, ہم تمہیں چھپا لیں گے. فاطمہ کے ذہن میں خیال آیا کہ پکڑا جانے والا انتنون ہی ہوگا. اسے اطمینان سا ہوا کہ انتنون کو سالار شمس الدین کے حوالے کیا گیا ہے اور وہ اسے بچانے کی کوشش کرے گا. وہ انتنون ہی تھا. اسے 2 سپاہیوں نے پکڑا تھا. چونکہ یہ شمس الدین کے شعبے کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے مجرموں سے پوچھ گچھ کر کے کارروائی کرے, اس لیے اسی کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آتے پکڑا گیا ہے. شمس الدین محفل سے اٹھ کر باہر گیا تو سپاہیوں نے انتنون کو پکڑ رکھا تھا. شمس الدین نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس مجرم کو نہیں جانتا اس سے پوچھا, تم تو شاید محافظ دستے کے جوان ہو, دیوار کیوں پھلانگی ہے؟ سچ سچ بتا دو ورنہ سزائے موت سے کم سزا نہیں دوں گا. انتنون خاموش رہا. شمس الدین کو اس خیال سے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا بھی تھا کہ محتاط رہے اور فرض پر جذبات کو غالب نہ آنے دے. اس نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا. ایک طرف تو اس نے فن کا یہ کمال دکھایا تھا معذرت کے ساتھ یہاں ایک صفحہ جو ہے یہ مس ہو گیا ہے, لے کر اسے شکست دے سکتے ہیں. اس منصوبے میں بھی تھا کہ صلیبی حکمران ریجنالڈ کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یعنی گمشدگین اسے اپنا منصوبہ بتائیں اور اسے اپنا معاہدہ یاد دلائیں جس کے تحت اسے جنگی قید سے رہا کیا گیا تھا. شمس الدین نے یہ پیغام شاد بخت کو سنایا. دونوں بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور سوچنے لگے کہ یہ پیغام گمشدگین تک نہ پہنچنے پائے. وہ دونوں اس کوشش میں تھے کہ گمشدگین اکیلا سلطان یوبی سے لڑے, کیونکہ اس طرح اس کی شکست کا امکان تھا. انہیں معلوم تھا کہ سلطان یوبی کے پاس فوج تھوڑی ہے
اس سے وہ اکیلے اکیلے غدار حکمران کو آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے پوری احتیاط کرتے تھے، مگر اس موقع پر ان پر جذبات کا غلبہ ہو گیا۔ جذبات کو مشتعل ان لڑکیوں نے کیا، وہ اس طرح کہ انہوں نے لڑکیوں سے ان کا مذہب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ عمر کے لحاظ سے وہ نوجوان تھی۔ شمس الدین اور شاد بخت نے افسوس سا محسوس کیا کہ ایک تو مسلمانوں نے اپنے آپ میں یہ کمزوری پیدا کر لی ہے کہ خوبصورت لڑکی کے عوض اپنا ایمان تک الگ پھینک دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جن مسلمان لڑکیوں کو شریف گھرانوں میں آباد ہونا ہوتا ہے انہیں لالچی والدین عمرہ کے حرموں میں دے دیتے ہیں۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور ان لوگوں کے ہاتھ کس طرح لگی ہو؟ شاد بخت نے پوچھا۔ تمہارے باپ زندہ ہیں، بھائی نہیں ہیں؟ لڑکیوں نے انہیں جو جواب دیا اس سے دونوں بھائیوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ جن علاقوں پر صلیبی قابض سے وہاں کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو رہا تھا، کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ پہلے بھی سنایا جا چکا ہے کہ وہاں کے مسلمان باشندے قافلوں کی صورت میں نقل مکانی کرتے تھے، ان کے ساتھ تاجر بھی چل پڑتے تھے۔ اس طرح ہر قافلے کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی تھی اور مال و دولت بھی۔ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنے کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ یہ تو یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ بعض صلیبی حکمران جو مشرق وسطی میں کسی نہ کسی علاقے پر قابض تھے ان قافلوں کو اپنی فوج کے ہاتھوں لٹواتے تھے۔ لوٹنے والے کم سن لڑکیوں، جانوروں اور مال و دولت کو اڑا لے جاتے تھے۔ لڑکیوں کو وہ منڈی میں نیلام کرتے یا مسلمان عمرہ کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ ان میں کچھ لڑکیاں صلیبی اپنے لیے رکھ لیتے اور انہیں جاسوسی اور اخلاقی تخریب کاری کے لیے تیار کرتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو ایک قافلے سے چھینا گیا تھا۔ اس وقت دونوں 13-14 سال کی تھی۔ وہ فلسطینی کے کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے کنبوں کے ساتھ کسی محفوظ علاقے کو جا رہی تھی۔ بہت بڑا قافلہ تھا جس پر صلیبی ڈاکوؤں نے رات کے وقت حملہ کیا اور بہت سی لڑکیوں کو اٹھا لے گئے۔ یہ دونوں چونکہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھیں، اس لیے انہیں الگ کر کے ان کی خصوصی پرورش اور تربیت کر دی گئی۔ ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا۔ پھر ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک ہونے لگا جیسے وہ شہزادیاں ہوں۔ انہیں پھر فی الوقت شہزادیاں بنایا گیا، شراب پلائی گئی اور نہایت خوبی سے ان کے ذہنوں کو صلیبیوں نے اپنے رنگ میں ڈال لیا۔ 4-5 سال بعد جب نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو صلیبیوں کی طرف سے ان دونوں لڑکیوں کو تحفے کے طور پر دمشق بھیجا گیا۔ انہیں صلیبیوں کا ایک مسلمان ایلچی ساتھ لایا تھا۔ یہ صلیبیوں کی خیر سگالی کا تحفہ تھا۔ وہ ملک الصالح اور اس کے عمرہ کو سلطان ایوبی کے خلاف اور اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے ذہنوں سے مذہب اور کردار نکال دیا گیا تھا۔ ہم خوبصورت کھلونے بن گئی تھی، لیکن ہمیں جب دمشق بھیجا گیا تو ہمارے ذہنوں میں اپنا مذہب اور کردار بیدار ہو گیا۔ ہمارے خون میں جو اسلامی اثرات تھے وہ امڑ کر ہماری روحوں پر چھا گئے۔ ہمیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی تو نہیں مل سکتے تھے۔ ہم نے ان مسلمان حاکموں اور بادشاہوں کو اپنا باپ اور بھائی سمجھ لیا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں بیٹی اور بہن نہیں سمجھا۔ صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہو کر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا مسلمان بھائیوں کے پاس آ کر ہوا، کیونکہ صلیبیوں سے ہمیں ایسے ہی سلوک کی توقع تھی۔ ہم نے ہر اس مسلمان حاکم کے پاؤں پکڑے جن کے والے ہمیں کیا گیا، ہاتھ جوڑے، اسلام کے، خدا اور رسول کے واسطے دیے کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مظلوم ہیں، ان کی عزت ہے، مگر ان کی آنکھوں میں شراب اور شیطان نے صلیب اور ستارے میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا تھا۔ ہمارے اندر انتقام کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں آیا تو ہم بہت خوش ہوئیں۔ صلیبیوں کے علاقوں میں مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے تھے، اسے وہ امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ وہ دمشق میں آیا تو ہم نے تہیہ کر لیا کہ اس کے پاس چلی جائیں گی اور اسے کہیں گی کہ ہمیں اپنی فوج میں رکھ لے اور کوئی سا کام ہمیں دے دے، مگر ہمیں وہاں سے زبردستی بھگا کر حلب لے آئے۔ اب انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ ہم آپ سے بھی توقع نہیں رکھتی کہ آپ ہمیں بیٹیاں سمجھیں گے۔ ہم اتنا ضرور کہیں گی کہ ہماری عصمت تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسلام ہاتھ سے نہ جائے۔ ہم صلیبیوں کے ہاں رہیں تو وہاں بھی سلطان ایوبی اور اسلام کے خلاف منصوبے بنتے دیکھے، مسلمانوں کے پاس رہیں تو وہاں بھی سلطان ایوبی کے خلاف ہی باتیں سنی۔ آپ ہمیں آزمائیں، ہم نے سنا ہے کہ صلیبی لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔
آپ ہمیں سلیبیوں کے علاقوں میں بھیجیے، ہمیں یہ ڈر تو نہیں رہا کہ ہماری عصمت لٹ جائے گی، وہ تو لٹ ہی چکی ہے۔ ہمیں اسلام کے دفاع اور فروغ کے لیے اور سلیبیوں کو شکست کے لیے کچھ کرنے کا موقع دیں۔ ان لڑکیوں کی یہ رودات ایسی تھی جس نے شمس الدین اور شاد بخت کو شدید جذباتی جھٹکا دیا۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ انہیں اب کسی عیش پرست حکمران کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ سوری، گلا خراب ہے، کچھ بار بار کھانسی آتی ہے۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باڈی گارڈ نے اندر آ کر انہیں اطلاع دی کہ قاضی صاحب آئے ہیں۔ دونوں بھائی ملاقات والے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں ہیران کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بیٹھا تھا۔ وہ دیر عمر آدمی تھا۔ اس نے کہا، سنا ہے حلب سے ایلچی آیا ہے اور پیغام کے ساتھ تحفے بھی لایا ہے۔ ہاں، شاد بخت نے کہا، قلعہ دار سوئے ہوئے ہیں، میں نے ایلچی کو اپنے پاس روک لیا ہے، میں وہ 2 تحفے دیکھنے آیا ہوں۔ ابن الخاشب نے آنکھ مار کر کہا، ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ دونوں بھائی جانتے تھے کہ یہ قاضی کس کماش کا انسان ہے، وہ گمشدگی پر چھایا ہوا تھا۔ شمس الدین نے دونوں لڑکیوں کو اس کمرے میں بلایا۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اس کے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی، آفرین، ایسا حسن۔ شمس الدین نے لڑکیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ قاضی نے کہا، انہیں میرے حوالے کر دو، میں خود قلعہ دار کے سامنے لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے شیطان جھانک رہا تھا۔ آپ قاضی ہیں، شمس الدین نے اسے کہا۔ قوم کی نظروں میں آپ کا مقام گمشدگین سے زیادہ بلند ہے، آپ کے ہاتھ میں عدل اور انصاف ہے۔ قاضی نے کہکا لگایا اور کہا، تم فوجی احمق ہوتے ہو، تم شہری امور کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ قاضی مر گئے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ کا قانون اور عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے حکمران سے نہیں خدا سے ڈرا کرتے تھے، بلکہ حکمران بھی ان کے ڈر سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے تھے۔ آپ حکمران اسے قاضی بناتے ہیں جو ان کی بے انصافیوں کو جائز قرار دے اور جو قانون کو نہیں حکمران کو خوش رکھے۔ میں اپنے خدا کا نہیں، اپنے حکمران کا قاضی ہوں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کفار تمہارے دلوں پر قابض ہو گئے ہیں۔ شاد بخت نے کہا، ایمان فروش حکمران کا قاضی بھی ایمان فروش ہوتا ہے۔ تم جیسے قاضی اور منصفوں نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمارے عمرہ اور حکمران اپنی ہی بیٹیوں کی عصمت سے کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ کی مسلمان بچیاں ہیں جنہیں آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ قاضی پر شیطان کا اتنا غلبہ تھا کہ اس نے شمس الدین اور شاد بخت کی باتوں کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی اور ہنس کر کہا، ہندی مسلمان مردہ دل ہوتے ہیں، تم ہندوستان سے یہاں کیوں چلے آئے تھے؟ غور سے سنو میرے دوست، شمس الدین نے کہا، میں تمہاری عزت صرف اس لیے کرتا رہا کہ تم قاضی ہو، ورنہ تمہاری اصلیت اتنی سی ہے کہ تم میرے ماتحت کمانڈر تھے۔ تم نے خوشامد اور چاپلوسی سے یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ میں تمہاری غیرت کو بیدار کرنے کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم ہندوستان سے کیوں آئے تھے۔ 600 سال گزرے، محمد بن قاسم نام کا ایک نوجوان جرنیل ایک لڑکی کی پکار اور فریاد پر اس سرزمین سے جا کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ تم جانتے ہو ہندوستان کتنی دور ہے؟ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس لڑکے نے فوج کس طرح وہاں پہنچائی ہوگی۔ تم خود فوجی ہو، اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اس نے مرکز سے اتنی دور جا کر رسد اور کمک کے بغیر جنگ کس طرح لڑی ہوگی۔ جذبات سے نکل کر اس کے عملی پہلو پر غور کرو۔ اس نے ایسی مشکلات میں فتح حاصل کی جن میں شکست کے امکانات زیادہ واضح تھے۔ اس نے صرف فتح ہی حاصل نہیں کی، ہندوستانیوں کے دلوں پر قبضہ کیا اور کسی ظلم و تشدد کے بغیر اس کفرستان میں اسلام پھیلایا۔ پھر وہ نہ رہا جنہوں نے اتنی دور جا کر ایک لڑکی کی عصمت کا انتقام لیا اور اسلام کا نور پھیلایا تھا، دنیا سے اٹھ گئے اور وہ ملک ان بادشاہوں کے ہاتھ آیا جو مجاہدین کے قافلے میں تھے ہی نہیں۔ انہیں وہ ملک مفت مل گیا، انہوں نے وہاں وہی حرکتیں شروع کر دی جو آج یہاں ہو رہی ہیں۔ ہندو اسی طرح مسلمانوں پر غالب آتے گئے جس طرح یہاں صلیبی غالب آ رہے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ سکڑنے لگی اور جب ہم جوان ہوئے تو اس سلطنت کی جڑیں بھی خشک ہو چکی تھی جسے محمد بن قاسم اور اس کے غازیوں نے خون سے سینچا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے عرب سے رشتہ توڑ لیا۔ ہم دونوں بھائی جن کے خاندان کو عسکری روایات سے پہچانا جاتا تھا وہاں سے مایوس ہو کر یہاں آ گئے۔ ہم ہندی مسلمانوں کے ایلچی بن کر آئے تھے، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے آئے تھے۔
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मिले तो उसने बताया कि वो हिंदुस्तान का रुख किस तरह कर सकता है। अरब की सरजमीन गद्दारों से भरी पड़ी है। जंगी मरहूम दूर के किसी महाज पर इसलिए नहीं जाता था कि उसकी गैर हाजिरी में इधर बगावत हो जाएगी जिससे सलीबी फायदा उठाएंगे। हमें यह देखकर अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के किरदार पर गालब आ गया और यहाँ सलीबी गालब आ गया है। जंगी ने हमें अपनी फौज में रख लिया और जब गुमशुदगीन, सैफुद्दीन और इज्जतदीन वगैरह ने सलीबियों के साथ दरपर्दा गाठजोड़ शुरू कर दिया तो सुल्तान जंगी मरहूम ने हम दोनों को गुमशुदगीन की फौज में इस मकसद के लिए भेज दिया कि हम इस पर नजर रखें कि उसकी खुफिया सरगर्मियां क्या है। यानी तुम दोनों जासूस हो। काजी इब्नुल खाशिब ने तंजिया कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। शमसुद्दीन ने कहा, तुम देख रही हो कि मुसलमान उमरा उस मर्द मुजाहिद के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस्लाम को सलीब के अज़ाइम से महफूज करना चाहता है। आज का एलची बहुत खतरनाक पैगाम लाया है। उसने पैगाम सुनाकर कहा, गुमशुदगीन पर तुम्हारा असर है, तुम उसे रोक सकते हो। तुम अगर हमारा साथ दो तो आओ गुमशुदगीन को इस पर कायल करें कि वो गद्दारों के साथ इत्तेहाद करने की बजाय सुल्तान यूबी के साथ मिल जाए, वरना उसे ऐसी शिकस्त होगी जो उसे सारी उम्र कैद खाने में बंद रखेगी। इससे पहले मैं तुम दोनों को कैद खाने में बंद करवाता हूँ। इब्नुल खाशिब ने कहा, दोनों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। वो उठकर उस कमरे की तरफ जाने लगा जिसमें लड़कियां थी। सॉरी। शादबख्त ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे किया। उसने शादबख्त को धक्का दिया। शादबख्त ने उसे मुंह पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो पीछे को गिरा। शमसुद्दीन वहां खड़ा था। उसने अपना एक पांव उसकी शारग पर रख दबाया और ऐसा दबाया कि तड़पकर बेस हो गया। देखा वो मर चुका था। इन भाइयों का इरादा कत्ल का था या नहीं, वो मर गया। उन्होंने सोचा कि अब पकड़े तो जाना ही है। उन्होंने अपने दोनों उर्दलियों को बुलाया, उन्हें 4 घोड़े तैयार करने को कहा। घोड़े तैयार हो गए तो उन्होंने 2 घोड़ों पर दोनों लड़कियों को बिठाया। उर्दलियों को तलवारें और तीरों कमान देकर दूसरे घोड़ों पर सवार होने को कहा। वो और शादबख्त उनके साथ गए और किले का दरवाजा खुलवाकर इन चारों को भाग जाने को कहा। उन्होंने ये हदायत दी थी कि सुल्तान यूबी की फौज तक पहुंच जाएं। उन्होंने इन उर्दलियों को तफसील से बता दिया था कि गुमशुदगीन का मंसूबा क्या है। चारों घोड़े बाहर निकलते ही सर पर दौड़ पड़े। दोनों भाइयों को भी निकल जाना चाहिए था। मालूम नहीं क्या सोचकर वो वापस आए। गुमशुदगीन जाग कर आ चुका था। उसने इल्ची को देखा तो उससे पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। उसने बता दिया, मगर वहां लड़कियां नहीं थी जो वो तोहफे के तौर पर लाया था। शमसुद्दीन और शादबख्त ने कहा कि लड़कियां जा चुकी हैं क्योंकि मुसलमान थी। हमने उन्हें वहां भेज दिया है जहां उनकी इज्जत महफूज रहेगी। उन्होंने ये भी बता दिया कि काजी की लाश अंदर पड़ी है। गुमशुदगीन ने लाश देखी। इल्ची दूसरे कमरे में इन दोनों भाइयों की वो बातें सुन रहा था जो वो काजी इब्नुल खाशिब से कर रहे थे। गुमशुदगीन जाल उठा। उसने सालार शमसुद्दीन अली और सालार शादबख्त अली को कैदखाने में डाल दिया। हरान के किले से दूर 4 घोड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते नहायत कीमती राज सुल्तान यूबी के लिए ले जा रहे थे और उस वक्त अरस्तान की पहाड़ियों में सुल्तान यूबी हसन बिन अब्दुल्ला से पूछ रहा था कि उन दोनों भाइयों की तरफ से कोई इतला नहीं आई। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।